بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کیا حکومت پنجاب کا اور لاہور ہائی کورٹ کا آپس میں ٹکراؤ ہو چکا ہے یا یہ لفظی گولہ باری ہے۔ تو ویورز آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن قبل جو حکومت پنجاب نے ایک آرڈیننس بنایا تھا پراپرٹی کے حوالے سے، اور اس پر ہر ڈسٹرکٹ کی جو کمیٹی بنائی گئی ڈی سی پر مشتمل، اس نے جب قبضے واپس کرانے کے کام شروع کیے تو بہت ساری درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی گئیں، جس میں چیف جسٹس صاحبہ نیلم نے انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا اور وربلی ایڈوکیٹ جنرل سے جو ہے وہ جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب یہ بات ہوئی تو وہ آگے باتیں چلیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بیوروکریسی لوگوں کو قبضے دلوا رہی ہے، اور اسی طرح کل آپ اقتدار میں ہیں، اب جب کل نہیں ہوں گے تو ایک ڈی سی آپ کی حویلی بھی خالی کروا سکتا ہے۔ اس پر حکومت پنجاب نے جو ان کے ترجمان تھے یا مشیر تھے، انہوں نے ظاہر ہے اپنے جو لیڈر ہے مریم نواز، اس کے حق میں جو ہے پریس کانفرنسیں بھی کی، ٹاک شو بھی، آگے پیچھے بھی۔ اب بنیادی طور پر ہوا کیا، اور ہائی کورٹ نے ایک لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب جب یہ آرڈیننس کی تیاری ہو رہی تھی تو حکومت پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ آپ ہر ضلع میں ہم نے ٹریبونل بنانے ہیں، آپ نے ٹریبونل ججز کے نام دے دیں، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے 36 اضلاع میں پنجاب کے ریٹائرڈ سیشن ججز کے نام حکومت پنجاب کو دیے، اور اس کے بعد یہ کمیٹیاں بن گئیں۔ تو ابھی 2 دن قبل جو ہے وہ ٹریبونل فائنلائز ہو گئے ہیں، ان کے بنا دیے گئے ہیں۔ تنازع جو ہے، کیونکہ بہت سے ٹی وی چینل، بہت سارے ویلاگر، یوٹیوبر یہ مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں، کوئی عدلیہ کے حق میں جب بات کرتا ہے، کوئی حکومت کے حق میں بات کرتا ہے، لیکن سچی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پٹیشنیں فائل ہوئیں تو بنیادی طور پر نقطہ یہ تھا کہ جو کمیٹی ڈی سی پر مشتمل، ڈی پی او اور جو ریونیو سٹاف پر مشتمل ہوگی، اگر ان کے پاس کوئی درخواست آتی ہے تو وہ درخواست جو ہے اس کو، جو اس کے پاس ثبوت ہیں بندے کے، اس کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا غیر قانونی قبضہ کس کے پاس ہے۔ اگر یہ انکوائری کرتے ہیں، انکوائری جب ہو جائے کہ کمیٹی یہ سمجھے کہ یہ واقعی انکوائری کے قابل ہے کیس، تو وہ ساری اپنی ریکمنڈیشن لکھ کر کسی ڈی سی کو، کسی ڈی پی او کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قبضہ دلوائے۔ وہ جو انکوائری انہوں نے کی ہو وہ اس ضلع کا جو ٹریبیونل کا جج ہے، جو سیشن جج ہے، اس کے پاس بھیجے گا۔ وہ سیشن جج جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھ کے وہ فیصلہ اور پرچہ ڈگری جاری کرے گا۔ یہ امپلیمنٹ یہ ہونا ہے کام۔ اچھا، فیصلہ پرچہ ڈگری ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اجراء کی صورت میں ڈی پی او اور ڈی سی اس پر انہوں نے عمل درآمد کروانا ہے۔ اچھا، جو فیصلہ ٹریبیونل کے نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف اپیل ہے 30 دن کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا، جو کیسز قبضے کے سول عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان کو بھی یہ کمیٹی نہیں چھیڑ سکتی۔ یعنی کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس سول جج کو درخواست دے گی کہ یہ جو کیس ہیں یہ ہمارے پاس آیا ہے تو یہ ہمیں کیس آپ ریفر کریں، اور وہ جو کیس ہوگا وہ ٹریبونل کے پاس ریفر ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ فرق تھا جس کو جو کمیٹی ہے ہر ضلع کی اس نے نظر انداز کیا۔ اب یہ بیوروکریسی ٹو بیوروکریسی جنگ ہے۔ اچھا، وہ جب نہیں کیا، جب ڈی سی اور ڈی پی او نے بیٹھ کے کاغذات دے کے معاملہ جینین لگا، انہوں نے قبضہ دلوا دیا،
بھائی آپ قبضہ کیوں دلوایا ہے؟ ٹریبونل کے پاس جانا ہے، ٹریبونل فیصلہ کرنا ہے، پرچہ ڈگری جاری کرنی ہے، اس کے بعد وہ جب فائل آپ کے پاس آئے گی ایگزیکیوشن کے لیے کہ اس پہ عمل درآمد، اس پہ قبضہ کروائیں، پھر آپ نے کروانا ہے۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی تھا کہ یہ حکومت جو ہے، ظاہر ہے حکومت پہ بات آتی ہے، لیکن اندرون خانہ یہ بیوروکریسی کی بہت ساری قسمیں ہیں، بیوروکریسی کی جنگ ہے۔ اور یہ ڈی سی کیا وہ اس نے درست فرمایا چیف جسٹس نے کہ یہ جج ہیں جو پٹواری کی کرتوت ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، جو انہوں نے ایک شخص کو بھی فرد دیتے ہیں، دوسرے کو بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں کی لٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو پٹواری کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ انتہائی کوئی اتنی اچھی شہرت کا حامل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اور دوسرا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پٹواری کے خلاف جب ڈی سی کو درخواست دیتے ہیں تو ڈی سی کیا کرتا ہے؟ ڈی سی اوپر لکھے گا اے سی متعلقہ، نیچے لکھیں گے ٹیک ایکشن ایز پر لا۔ اچھا، وہ اے سی کے پاس آئے گی، اسی ورقے پہ اے سی نے لکھنا ہے تحصیلدار متعلقہ ٹیک ایکشن ایز پر لا۔ اچھا، یہ 3-4 لفظوں کے علاوہ ان کو انگریزی بھی نہیں آتی۔ اچھا، وہ جو تحصیلدار صاحب ہے نا وہ آگے نیب تحصیلدار کو اور گرداور کو مار کریں گے کہ یہ آپ اس پہ ایکشن لیں۔ اچھا، وہ آخر میں وہ درخواست آ جاتی ہے اسی پٹواری کے پاس، ٹھیک ہے، وہ پٹواری لکھتا ہے کہ جناب علی یہ بندہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، نہ اس نے مجھ سے فرد مانگا، نہ اس نے انتقال کی نقل مانگی، یہ وہ جو بھی ایلیگیشن ہے وہ اپنی رپورٹ بنا کے دے گا، اسی چینل سے ہوتے ہوئے ڈی سی کے پاس چلی جائے گی۔ اتنا گندا نظام ہے یہ ڈی سی والا۔ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ پٹواری کے خلاف مجھے شکایت ہے، رپورٹ آپ پٹواری سے منگواتے ہیں پوری مشینری، اور ڈی سی پھر وہ کہے گا نہیں تو آپ تو گئے نہیں ہیں، تو یہ ساری انکوائری ہوئی ہے، اے سی نے کی، ڈی سی نے کی، تحصیلدار نے کی، ککھ نہیں کیا، وہ صرف ایک رپورٹ پٹواری کی ہوگی، اسی پہ یہ پورا ملک چلائیں گے اور درخواست داخل دفتر ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار پریکٹیکلی اور عملی طور پر نافذ العمل ہے پورے پنجاب کے اندر، جو کہ مکمل ہی غلط، انتہائی ہی بیہودہ نظام ہے۔ بھائی ڈی سی کو درخواست دی، آپ انکوائری خود کریں، ٹھیک ہے جی، یا میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اے سی کو کہیں کہ یہ 2-3 دنوں کے اندر انکوائری مکمل کر کے اس بندے کے جو تفضات ہیں اس کے بارے میں انکوائری کر کے رپورٹ مجھے دیں، ڈی سی پھر آپ آرڈر کریں، آرڈر کسی درخواست پہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہائی کورٹ کے تفضات موجود ہیں، عام لوگوں کے بھی تفضات موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ جو ڈی سی صاحب کے پاس گیا کافی سالوں پہلے، تو وہ یہی بات ہوئی، تو میں نے کہا سر یہ پٹواری نے اپنی جو ہے انکوائری لکھنی ہے، تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا یار پروسیجر ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا پروسیجر کی بات نہیں ہے، آپ نے انکوائری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے کہ جس کے خلاف کمپلین ہے وہی اپنی ACR لکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔